ایک اور گیسٹ سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ان سے اب بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سلیم صاحب، کیسے ہیں اللہ کا احسان دعا، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ سلیم صاحب، ہم تو ہر حال میں خوش رہنے والے لوگ ہیں، عوام پاکستانی عوام ہے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہم خوش ہی رہتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ تو بڑے کچھ مشکل سے مشکل تک ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے سلیم صاحب؟ جی آپ دیکھیں نا، قرض لینے کی جو رفتار ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا۔ ہماری جو پراپرٹیز ہے وہ بیچتے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو پی آئی اے پروفٹ میں تھی پہلے اس کو نقصان میں لے آئے، نقصان میں لانے کے بعد انہوں نے اس کو بیچنے کی پلاننگ شروع کی۔ پورٹیں سستے داموں والی، جو ایئرپورٹ تو پہلے ہی آؤٹ سورس کر دیے تھے۔ جی ایئرپورٹ کے علاوہ کراچی پورٹ کی کئی برتیں جو ہیں وہ انہوں نے سستے داموں جو ہے سیل آؤٹ کر دی، جبکہ اچھی پارٹیاں موجود تھیں ان کو نہیں دی، اور اس طرح کی لاقانون ہے تو ملوکیت لگی ہوئی ہے۔ کوئی بولتا ہے تو معاملات مزید خراب کرتے ہیں، یہ ان کو میڈیا پہ آزادی نہیں ہے، میڈیا پہ بہت سی باتیں آپ کو لوگوں کو کرنی نہیں دی جاتی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ملک تو نہیں چلتے، ملک مسلسل تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے آگے کا ان سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے؟ ان کے پاس صرف یہ پلان ہوگا اور ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پراپرٹیاں مزید بڑھائیں، اور عوام کی بہتری کے لیے ان کو آپ کو نزدیک دیکھیں کہ کوئی بھی کام نظر نہیں آئے گا جس سے قوم کی اکنامی بہتر ہو، جس سے قوم کی معیشت بہتر ہو، جس سے قوم کی زراعت بہتر ہو۔ اس طرح کا کوئی بھی اقدام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اور کوئی ایسا ہاسپٹل ان لوگوں کو 40 سال کی حکمرانی میں ان کو نہیں ملا جس میں یہ اپنا علاج کرا سکیں۔ باقی تو باتیں ہم چھوٹے عوام کو کیا دیں گے۔ اچھا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برف پگھل رہی ہے، کچھ جو معاملات ہیں وہ طے ہونے جا رہے ہیں، کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے سامنے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلحے کے ساتھ ہیں۔ اچھا، تو نیچرلی بات ہے انہیں سے بات کر کے جو ہے نا ہماری سیٹیں ان سے لینے کی بات چیت چلے گی، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو نیچرلی بات ہے ان سب کے سب جو یک طرفہ ملک کے تباہی کی طرف لے جانے والی پارٹیاں ایک ساتھ میں ایک طرف ہو گئی ہیں، اور ایک طرف عوام ہے، ایک طرف عوام ہے اور دوسری طرف یہ ساری پارٹیاں جن میں الیکشن کمیشن، جس میں چیف جسٹس صاحبان، جس میں جو ہے بیوروکریٹ، جس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اور سب کے سب دیکھیں کوئی بھی اس بات کو متفق نہیں ہے کہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ کوئی ایسا اقدام ان کا نظر نہیں آتا کہ ملک کی معیشت اس سے بہتر ہوگی اور آگے جا کے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ اور ایک بار میں پھر کہوں گا کہ ہمارے پاس سستی ترین ذرائع کی جب ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے تو کیوں کمیشن کی مد کے پیٹرولیم والے جنریٹر لگائے گئے تھے، اور اب لگائے گئے تھے تو اس کو پینڈنگ میں ڈالیں، اب تو اس پہ آ جائیں بہتری پہ۔ سستے داموں کی جو انرجی ہے وہ اس سے لے، عوام کو مستفید کریں، ہمارے انڈسٹریز کو مستفید نہیں کیا تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس سے مستفید ہوں۔ اور کینوپ 2 جو ہاؤس وے پہ تیار پڑا ہوا وہ پتہ نہیں کہاں سے بجلی دے رہا ہے، ابھی تک عوام کو تو آپریشن نہیں ہوا، وہی میں کہہ رہا ہوں، تو تیار پڑا ہوا ہے نا، تو ابھی تک کیوں آپریشن نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسے جو مفادات ہیں ان کے خود کے ذاتی مفادات ہیں جو اس میں کمیشنیں خاص طور پہ جو پیٹرولیم کی مد میں ان کو ملتی ہیں وہ اس میں خاص طور پہ انوالو ہیں۔ یہ سلیم صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ انہوں نے ابھی جو بات کی کہ جو ہے تنخواہیں ہمارے یہاں پہ کم دی جا رہی ہیں، اگر آپ مین مسئلہ جو ہمارے یہاں پہ ایکچولی وہ ہمارے روپے کی ویلیو جو مسلسل جو ڈی ویلیو کی گئی ہے اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ آج اب اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں 3000 ہمارے ان کے تو روپے ہی ہیں نا، جی ہمارے لیے ڈالر کی اہمیت ہے، وہاں کے تو روپے 3000 روپے کماتے ہیں تو وہ 3000 کے اندر زندگی گزارے تھی، ان کا عام مزدور بھی $3000 کما لیتا ہے، اور اپنا اچھے سے اچھا گھر لے سکتا ہے، اپنے اچھی سے اچھی گاڑی لے سکتا ہے۔ یہاں پہ روپے کی ویلیو انہوں نے اس قدر ڈی ویلیوڈ کر دی ہے، انہوں نے روپے کو اس قدر پامال کر دیا ہے کہ جو وہ روپے کی قدر ہی نہیں رہی۔ آپ جتنے بھی کما لیں وہ اس کو جو ڈالر کے مقابلے میں اتنے کم ہو گئے ہیں، یہ 280 کے قریب کے اس کے اثرات جو ہے ان کو ملتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ پاکستان کا 1 روپیہ انڈیا کے 2 روپے کے برابر تھا، بنگلہ دیش ہم سے کم تھا، اس کے بھی ہمارا 1 روپیہ ان کے 2.5 روپے کے برابر تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے 3.25 روپے اور ان کے 1 روپیہ، اور انڈیا کا جو ہے وہ بھی تقریباً 3.5-4 روپے کے قریب ہے یہ بھی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو جو ہماری حکومتوں نے اور جو ہماری اسٹیبلشن نے جو ملک کو ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ڈی ویلیوڈ کرتے گئے، ملک کے جو اقتدار کو جو انہوں نے
دبایا ہے یہ جو بجلی کی مد میں 50 سال سے ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور تیل کے جنریٹر 40 سال سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تیل کے جنریٹر جو ہمارے پاس 40-42 سال سے زیادہ کیوں پرانے نہیں ہے. اس وقت جب چائنا نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو 2 پاور پلانٹ دیتے ہیں ایٹمی پاور پلانٹ, آپ اپنے پورے ملک کی ویلیو کا الیکٹرسٹی کا مسئلہ حل کر لیں, انہوں نے نہیں لیے. اور یہ جنریٹرز کے اوپر کے کیوں پیچھے سے ان کو کمیشنوں کی آفریں تھی, اس وجہ سے جو انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف. رینٹل پاور کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت چل رہے ہیں جنریٹر, آئی پی پی کی جتنی بھی کمپنیاں جو پرووائڈ کر رہی ہیں وہ سب سے ڈیزل سے پرووائڈ کر رہی ہے. اس وقت جو ہمارے جو ہے $5 ارب کی امپورٹ ہوتی تھی پیٹرولیم کی مد میں, آج ہماری امپورٹ $30 ارب کی ہے. یعنی ہم عوام جتنا بھی کما رہی ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے. سلیم صاحب آپ کے خیال میں اس وقت ہماری لوکل انڈسٹریاں جو ہے پاکستان کے اندر میں موجود تھی, جو روپے میں کما رہی تھی اور روپے میں ہی ملک کے اندر ہی لگا رہی تھی. انہوں نے ہمارے لوکل انڈسٹریز کو جو بتے اور ان کے بچوں کو اغوا برائے تاوان کر کے ملک سے باہر بھگایا انہوں نے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں لا کے مسلط تھی, کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ان کو کک بیچ دی, جس کے لالچ میں انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے. وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں روپے میں کما رہی ہیں, چند ارب ڈالر لگاتی ہیں اور اربوں ڈالر یہاں سے لے کے چلے جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ روپے کی کمانے کے بعد ڈالر میں لے جا رہی ہوتی ہیں. سلیم صاحب یہ سیاسی مخالفین کے درمیان جو ایک کھینچا تانی والی پوزیشن ہے, جو ایک مستقل بیان بازیوں کے سلسلے جاری ہیں, یہ کہیں اختتام پذیر ہوں گے؟ یہ پاسبل ہے کہ یہ سب مل کے ایک ساتھ بیٹھیں اور کچھ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر جائیں, آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مثال قائم کر دیں اچھائی کی؟ جی بالکل, یہ بات تو کل سے ہو سکتی ہے اگر پی ٹی آئی تو اس میں مخلص ہے. یہ لوگ مخلص نہیں ہیں, وہ فارم 45 بحال کر دیں, 8 فیب کے عوام کے ووٹوں کو بحال کر دیں, کل سے صحیح ہو جائے گا. عوام کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں جس کا بھی ووٹ نکلے عوام کے فارم 45 بحال کر دیں, عوام کے 8 فیب کے ووٹس بحال کر دیں, تو کل سے یہ بات اس میں معاملہ افہام و تفہیم پہ چلا جائے گا. کانگریس کا جو اجلاس ہو رہا ہے, ڈونلڈ لو کا بڑے بیان کے چرچے ہیں, وہاں پہ بڑا بات چیت ہوئی ہے, تو اس سے کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا, کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ سے کانگریس کے بڑے اچھے اور مخلص دماغ ہیں جو دنیا کے لیے انسانیت کے لیے اچھا بھی سوچتے ہیں, مگر وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا اور کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو بدنیتی رکھتے ہیں اور مسلم کے خلاف کام بھی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر ڈونلڈ لیو کو ان کو بلانا تھا تو ان کو انور مجید صاحب کو بھی دعوت دے دینی تھی. ٹھیک, اب ملزم آ کے یہ تو نہیں کہے گا میں نے جرم کیا ہے, وہ تو آ کے جھوٹ ہی بولے گا. تو انہوں نے جو ڈونلڈ لیو کو بلایا وہاں پہ, تو اس نے تو یہی کہنا تھا میں تو بے قصور ہوں, اس نے اور یہی کہا کہ بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں, بلکہ اس نے اور الٹا بلیم ڈال دیا کہ میرے بیوی بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں. حالانکہ یہاں پہ اگر تحقیقات ہو تو آپ کے سامنے اسی ٹائم پہ ڈونلڈ لیو کا جو اس نے قومی سلامتی کے جو اجلاس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ایئر چیف, ہمارے جو آرمی چیف اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے, صدر مملکت اور پرائم منسٹر اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ان کے بیان کو چیلنج کر دیا. اس نے یہ بات کہہ کے, اس نے خالی پاکستان کو چیلنج کیا, اس نے یہ پی ٹی آئی کو چیلنج نہیں کیا, اس نے پاکستان کو چیلنج, کیونکہ پاکستانی قوم نے اس کو ڈیمارچ کیا تھا. پاکستان کی قومی سلامتی کے اجلاس میں اس کے بیان کو ڈیمارچ کیا گیا تھا. تو آپ خود بتائیے جو مسلم لیگی اور جو دیگر جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیان وہ ہو گیا, پی ٹی آئی کا جو موقف تھا وہ ڈھیلا ہو گیا, پی ٹی آئی کا موقف نہیں, انہوں نے پاکستان کو الزام دھمکیاں دی تھی, پاکستان کو دی تھی, پی ٹی آئی کو نہیں تھی. اور جو آج یہ مقرر رہے کہ ہم نے دھمکیاں نہیں تھی, تو یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے تمام اداروں کو جو اس میں اندر میں بیٹھے تھے اور جنہوں نے ڈیمارچ کیا, اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. تو بہتر یہ کہ پاکستانی قوم اس کی مذمت کرے ڈونلڈ لیو کی, اور مذمت کرنے کے بعد انور مجید کو لائیں اور انور مجید کو بولے کہ آپ بھی جو ہے نا اپنا بیان جاری کرو دوبارہ, اور کانگریس اپیل کرو کہ میں کانگریس میں آ کے بھی جو ہے اپنا بیان دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ دیگر شواہد بھی دینے کی تیار. اسی وقت امریکی سفیر ایکٹیو ہوئی تھی, اسی وقت امریکی سفیر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے مل رہی تھی. یہ تمام باتیں قوم کے اپوزیشن کے سفیر, امریکی سفیر کا ہمارے آئی جی پنجاب سے ملنے کی کیا تک ہے, اور کون سا قانون کہتا ہے کہ وہ آئی جی اور ڈی آئی جی ان سے ملاقاتیں کریں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے, کون سا محکمہ داخلہ نے اجازت دی تھی ان کو جس کے بیاف کے اوپر وہ جا کے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے؟ کون سا ان کے پاس اس طرح کی اتھارٹی تھی کہ انہوں نے اس طرح کے کام شروع کر دیے تھے؟ مگر آپ دیکھ لیں اس طرح کے کام ہوئے اور اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ یہ ان کے مفاد کے کام تھے, کیونکہ وہ آلریڈی غلام بنے ہوئے ہیں امریکنوں کے, پاکستانی مفاد کو بیچا جا رہا ہے اس میں. یہ فارم 45 کا معاملہ کہاں تک جائے گا, یہ کہاں آ کے رکے گا, یہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں نا فارم 45 نہ اس میں پی ٹی آئی کے, نہ مسلم لیگ کے, نہ پیپلز پارٹی کے, نہ کسی اور جماعت کے. فارم 45 عوام کے ووٹوں کا مجموعہ ہے, جو عوام کے ووٹوں کا کیا سٹیمپ ہے. جی بالکل,
और उसको जो है ना वो अवाम को उसका हक मिलना चाहिए। मैंडेट है अवाम जी, अवाम का मैंडेटेड है, उसको अवाम को मिलना चाहिए। जो भी फॉर्म 45 है वो अवाम का मैंडेटेड है, वो अवाम को मिलना चाहिए। उसी हिसाब से फैसले होने चाहिए। किसी को खैबर पख्तूनख्वा में ऑब्जेक्शन है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 45 खुलवा ले, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। वो चारों सूबों में फॉर्म 45 जमा करें, फॉर्म 45 जो अवाम का हक है उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। ठीक। पीटीए का इससे बड़ा मुतालबा तो नहीं है, कोई अनहोना मुतालबा तो नहीं है, उन्होंने कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं किया हुआ कि फॉर्म 45 अवाम का हक है, वो अवाम का हक दे दिया जाए। वो देने के लिए तैयार नहीं है और डिकेटी मार के बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के वजीर साथ। आला केपी ने जो पंजाब हुकूमत को वार्निंग दी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्या इशारा है, क्या कहना चाह रहे हैं अमीन अली? देखें, खान साहब जो है वो पंजाब के अंदर में, और बुशरा बीवी हैं इनकी वाइफ, वो भी पंजाब के अंदर में, और कुछ इस तरह की के जो हरकतें हुई हैं, कुछ अनहोनी हरकतें हुई हैं आपके सामने है कि कभी वो जेल में पड़ोसी इनके को कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी जेल के बाहर दहशतगर्द बरामद होते हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो अगर इनसे हुकूमत पंजाब नहीं संभाली जा रही है, जो कि वैसे ही वो उन्होंने डिकेती मार के ली हुई है, तो डिकेती का माल इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो जिसका माल है उसको वापस करते वो संभाल लेंगे। ठीक है, वक्त अब मुख्तसर रह गया है। सलमान साहब से भी लास्ट उनके कमेंट ले लूं। सलमान साहब, लास्ट क्या कमेंट करेंगे, क्या मशवरा देंगे आप हुकूमत को? मैं सलीम भाई की बात के ऊपर बात बड़े गौर से सुन रहा था। कह रहे थे कि अगर पंजाब उनसे नहीं संभल रहा है जी तो क्या करें सलीम भाई, पंजाब फिर उस्मान बुज़दार फॉर्म 45 वालों को दे दें सर, जो भी हो, XYZ फॉर्म 45 वालों को दे दें पंजाब। ठीक, मतलब चाहे वो उस्मान बुज़दार का हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का हो, या चाहे किसी का भी हो, फॉर्म 45 वालों के हवाले कर। हमने कोई अनहोनी बात तो नहीं की है।